السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ نام نہاد سیکولر پارٹیاں اقلیتوں کا رونا زور شور سے روتی رہتی ہیں، بی جے پی کے ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتی ہیں، لیکن ان ریاستوں میں بھی مسلمانوں کا حال بی جے پی حکمراں ریاستوں سے جدا نہیں ہے۔ ان ریاستوں میں بھی اب مسلمان اگر احتجاج کرتے ہیں تو پھر ان کے نصیب میں گولیاں ہی لکھی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے احتجاج کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آپ کو نکلنا ہوگا۔ گزشتہ روز بہار کے کٹیہار ضلع میں پولیس فائرنگ سے 3 افراد کی موت ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق ضلع کے بارسوئی میں ایس ڈی او آفس کے قریب بجلی کی فراہمی کے مطالبے کو لے کر احتجاج کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی۔ اسی دوران پولیس نے فائرنگ شروع کر دی، جس میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 2 افراد بعد میں اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئے، جن کی شناخت خورشید عالم، نیاز عالم کے طور پر ہوئی ہے۔ ویسے جب اس طرح کے حالات سامنے آتے ہیں تو اس سوال اٹھتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ صرف احتجاج کرنے پر ان کی جانیں لی جائیں گی؟ سوال یہ ہے کہ اقلیتوں کی باتیں کرنے والے اور نفرت کو مٹانے کے نام پر انڈیا نام سے اتحاد بنانے والے نتیش کمار کیا اب اس پر کچھ بولیں گے؟ کیا اب وہ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ کیا وہ ان پولیس اہلکاروں پر کوئی کارروائی کریں گے؟ وہیں بجرنگ دل کی غنڈہ گردی بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایک اور ویڈیو دہلی سے سامنے آیا ہے، جہاں ایک چکن شاپ کے مالک کو زبردستی غیر قانونی طور پر اسے گوشت کی فروخت پر پابندی لگانے کے لیے وہ بجرنگ دل کے غنڈے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے مسلم دکاندار کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور گوشت کتوں کو کھلانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ ارے بھائی صاحب، یہ ہیلو اس کو اٹھا کے لاؤ نا، اس کو بھی لے کے جاؤ نا۔ چکن بول رکھے چکن کی دکان ہے، جبکہ فرسٹ وارننگ ان کو مل چکی تھی چکن کا دکان نہیں کھولنے کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے یہ۔ تو آج کے دن ان کے چکن کو ہم جانوروں کو دان کرتے ہوئے بجرنگ دل کی ٹیم بہرحال یہ نگیٹو ویڈیو آپ کو دکھانا، یہ نگیٹو خبریں دکھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہی بتانا مقصود ہے کہ نام نہاد سیکولر جماعتیں کسی کی بھلائی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان ان کے لیے محض سیاسی موضوع ہیں۔ لیکن اگر جب بات مسلمانوں کے مسائل کی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا کہ مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بات کر رہا ہے، اور ہم خود اگر غافل رہیں گے اور ان جماعتوں پر ہی ہماری نگاہیں ٹکی رہیں گی کہ یہ پارٹی آ کر ہماری بات کرے گی، یہ ہمارا مدعا اٹھائے گی، تو یہ تو بس محض خام خیالی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ای ڈی کے ڈائریکٹر سنجے کمار مشرا کی مدت کار میں تیسری توسیع کو غیر قانونی قرار دینے اور ان کی مدت ملازمت کے حد 31 جولائی مقرر کرنے کے باوجود مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کی اسی بینچ سے ان کی مدت میں توسیع کی درخواست داخل کر دی ہے اور کہا ہے کہ ان کی میعاد 15 اکتوبر تک بڑھا دی جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آج اس معاملے پر سماعت کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے اس اپیل کو مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا کہ یہ عدالت کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہیں اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر عدالت کی ایک بینچ نے ان کی توسیع کو غیر قانونی قرار دیا اور دوسرا ڈائریکٹر مقرر کرنے کو کہا ہے، تو پھر حکومت کو پریشانی کیا ہے؟ کیا ہندوستان میں کوئی ڈائریکٹر کے عہدے کے لائق نہیں ہے؟ دراصل سیاسی تجزیہ نگاروں کی مانیں تو سنجے مشرا جس طریقے کا کام کر رہے ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور چونکہ جلد ہی کئی ریاستوں میں انتخابات آنے والے ہیں اور اس کے بعد پھر لوک سبھا انتخابات ہوں گے، ایسے میں جو فائل ای ڈی نے آئندہ اسمبلی انتخابات سے قبل اپوزیشن کو دھمکانے کے لیے تیار کر لی تھی، اگر عین وقت پر ای ڈی ڈائریکٹر تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر ایک نیا ڈائریکٹر اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھے گا، یہ حکومت کے لیے دردسر بن سکتا ہے، اور حکومت اور ای ڈی کے درمیان جب تک تال میل بیٹھے گا تب تک کئی مہینوں کا وقت گزر جائے گا، جس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ جو خوف کی چابی حکومت کے پاس ہے، جس سے وہ اپوزیشن کو ڈرا دھمکا رہی ہے، وہ کہیں کھو نہ جائے، اور پھر نئے سرے سے سب کچھ کرنے تک کہیں حکمراں جماعت کے پیروں تلے زمین نہ کھسک جائے۔ اور اسی خوف سے اب ایک بار پھر بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی بینچ کے پاس حکومت چلی گئی ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر سے اپنے کیے گئے فیصلے پر غور کر لیجئے اور ہماری محنتوں پر پانی مت پھیر دیجئے۔ لیکن اس دور میں سپریم کورٹ کا کردار بھی انتہائی اہم ہو جاتا ہے، جبکہ ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے، تو سپریم کورٹ کیا رخ اپنائے گا یہ اہم ہو جاتا ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل کس قدر جانچ ایجنسیاں سرگرم ہو گئی ہیں اور اپنی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔ گزشتہ روز تو ادھو ٹھاکرے نے سی بی آئی، ای ڈی اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو این ڈی اے کی سب سے مضبوط پارٹیاں قرار دے کر بی جے پی پر طنز کسا تھا۔
वहीं दिल्ली की एक शिद्दत पसंद तंजीम के जरिए चाइल्ड कमीशन को दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ भेजी गई शिकायत को मीडिया जिस अंदाज में पेश कर रहा है, दारुल उलूम के जिम्मेदारान ने उसकी शदीद मजम्मत करते हुए वजाहती बयान भी जारी किया है और कहा कि गुज़िश्ता दिनों सहारनपुर जिला मजिस्ट्रेट के नाम नेशनल कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल की जानिब से तहरीर भेजी गई थी, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ शिकायत की गई थी कि तलबा मदारिस के निसाब में काबिल एतराज़ मवाद शामिल किया गया है। इसी बुनियाद पर 19 जुलाई 2023 को डीएम ने एक कसीर रुकनी कमेटी तश्कील देकर इस मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी थी और एक वफ़द जो है वो दारुल उलूम देवबंद भी भेजा था उन्होंने। वही कमेटी की जानिब से दारुल उलूम देवबंद के निसाब में शामिल मवाद के सिलसिले में बहश्ती ज़ेवर का जिक्र किया गया था, जिसके बारे में अव्वलीन वजाहत ये की गई कि किताब दारुल उलूम देवबंद के निसाब तालीम में शामिल नहीं है, जिसके बाद कमेटी ने इस पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा था कि दारुल उलूम की तरफ से तहरीरी जवाब दिया जाएगा कि ये किताब निसाब में शामिल नहीं है ताकि इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचा कमेटी दारुल उलूम इंतज़ामिया से गुफ्तगू के बाद मुतमईन होकर वापस चलेगी, लेकिन अगले ही दिन मीडिया में इस वजाहत के बरखिलाफ लगातार उसके खिलाफ दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ जो है वो खबरें शाया होती रहीं, जिसको अब दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो है वो उसकी मजम्मत की गई है और उसकी वजाहत अब जारी कर दी गई है। मणिपुर में बदअमनी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अपोजिशन लीडरान आज सुबह स्याह कपड़ों में पार्लियामेंट पहुंचे। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने कहा कि ये एक अलामती एहतजाज होगा जिसमें यह पैगाम दिया जाएगा कि अपोजिशन इत्तेहाद मणिपुर के साथ खड़ा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से लाए गए तारीख आदम एतमाद को भी लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद इंडिया यानी कि अपोजिशन इत्तेहाद का मुतालबा है कि पार्लियामेंट के सभी काम छोड़कर तरजीही बुनियाद पर जुमेरात से ही तारीख आदम एतमाद पर बहस शुरू हो। वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी तारीख आदम एतमाद पर अपना तफसीली जवाब दे, इस तरह का उनका मुतालबा है। दरअसल अपोजिशन को मणिपुर तशद्दुद पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाब देने के लिए मजबूर करने के लिए ही तारीख आदम एतमाद लाने का फैसला करना पड़ा था, ताकि उसी बहाने कम अज़ कम वज़ीर-ए-आज़म को मणिपुर पर बोलने की फुर्सत मिल सके। कांग्रेस रहनुमा मनीष तिवारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ऐवान के बाहर कहा था कि मणिपुर में पेश आया वाक़या शर्मनाक है, तो वज़ीर-ए-आज़म ऐवान से बाहर बयान दे सकते हैं, तो उन्हें ऐवान के अंदर बोलने में कौन सी झिझक है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दोनों ऐवानों में मणिपुर पर तफसीली बयान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ हुकूमत की आला क़ियादत ही दे सकती है। वहीं दिल्ली में कुछ मसाजिद को मुबैना तौर पर नाजायज़ कब्ज़ा बताकर रेलवे इंतज़ामिया ने मुनहदिम करने का फ़ैसला किया था। वहीं इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई है, जिस पर बुध के रोज़ समाअत करते हुए अदालत ने रेलवे इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि वो अपनी ज़मीन से नाजायज़ ढांचों और तजावुज़ात को हटाने की कोशिशों के तहत 2 मसाजिद पर चिपकाए गए नोटिस पर कोई कार्रवाई न करे। वहीं बोर्ड ने दलील दी है कि दोनों मसाजिद वक्फ की मिल्कियतें हैं, यानी न तो उनके नीचे की ज़मीन रेलवे की है और न मस्जिदें नाजायज़ ढांचे हैं। उसके बाद जज ने हुक्म दिया कि फ़िलहाल उन नोटिस की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न की जाए। वक्फ बोर्ड की अर्जी में कहा गया है कि मुतनाज़ा नोटिस जिस पर कोई दस्तखत और तारीख तक नहीं है, उन्हें बराह रास्त भी नहीं भेजा गया था, बल्कि नोटिस से ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया बदनीयती, मनमाने और बग़ैर किसी जायज़ सबब को बुनियाद बनाकर मस्जिदों को मुनहदिम करने का मंसूबा बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की माशी हालत के बाइस ज़मानत न दे पाने की सूरत में क़ैद की मुद्दत में इजाफे की मिसालों का हवाला देते हुए ट्रायल अदालतों से कहा है कि वो ज़मानत की शराइत तय करते वक्त कैदियों की माशी हालत पर भी गौर करें। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु की बेंच ने एक मामले की समाअत करते हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ज़मानत पॉलिसी में इस्लाहात के इक़दामात पर गौर कर रही है, कहा कि हम समझते हैं कि अदालतों को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जब वो ज़मानत दें तो उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, क्योंकि कैदी की माशी हालत से बाहर ज़मानत की शराइत आयद करने से कोई भी मकसद पूरा नहीं होता। उससे ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि कैदी को ज़मानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। अदालत एमएक्स क्यूरी गौरव अग्रवाल की तैयार करदा रिपोर्ट पर गौर कर रही थी, जिसमें इंकिशाफ किया गया था कि इस साल जनवरी तक 5380 कैदियों को ज़मानत दी गई थी, लेकिन वो अब भी जेल में थे। उनके मुकदमात को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ ने उठाया था, जिसने उनकी मुसलसल कैद को अदालतों की तरफ से तजवीज़ करदा ज़मानती बॉन्ड पेश करने में उनकी नाअहली से जोड़ा था। दारुल हुकूमत दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल दिल्ली के YMCA में मुनाकिदा एक मीटिंग में मुल्क भर की तंजीमों, जिनमें ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली, दलित और कबायली तंजीमों का कन्फेडरेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, फेडरेशन ऑफ कैथोलिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सिख तालमेल ग्रुप, कम्युनिटीज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के कारकुनों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया कि हुकूमत हिंद को मुख्तलिफ बरादरियों की रिवायात,
رسم و رواج اور مذہب میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دہلی کے پریس کلب آف انڈیا میں اجلاس نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ یکساں سول کوڈ، ایک قوم ایک قانون کا نظریہ مختلف برادریوں اور گروہوں کے سماجی اور مذہبی معاملات میں مداخلت کی خطرناک کوشش ہے اور ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم اقلیتی برادریوں، دلتوں اور قبائلی گروہوں کے اراکین اور رہنما یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم مذہبی، ثقافتی اور تمام بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گے جو کہ ہمارے آئین میں موجود ہے، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے، اور ایسا کرنا حکومت کا بنیادی اور آئینی فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی عہد کیا کہ ہم مذہبی کتابوں اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کو روکیں گے اور گرجا گھروں، مساجد، گرودواروں اور دیگر مذہبی مقامات کو جلانے، تباہ ہونے سے بچائیں گے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر داخلہ امت شاہ کے ذریعے لکھے گئے خط کا جواب دیتے ہوئے مودی حکومت پر شدید تنقیدیں کی اور اس کے قول و فعل میں زمین و آسمان کے فرق کو واضح کیا۔ کھڑگے نے اپنے جواب میں امت شاہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر ہم سے پارلیمنٹ کی کارروائی چلانے اور منی پور پر بحث کے لیے تعاون مانگ رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم مودی ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں اور ہمارے اتحاد کے نام کا موازنہ انڈین مجاہدین اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے کرتے ہیں۔ کیا اس بنیاد پر ہم سے تعاون مانگ کر آپ اپنے وزیر اعظم کو شرمندہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس طرح کا جواب جو ہے وہ انہوں نے امت شاہ کو بھیجا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ روز امت شاہ نے کھڑگے کو خط لکھ کر مطالبہ کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کی کارروائی چلنے میں تعاون کرے۔ گیان واپی مسجد کمپلیکس کے سروے کے معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ میں مسلسل دوسرے روز سماعت ہوئی۔ بدھ کو انجمن انتظامیہ مساجد کے ساتھ ساتھ یوپی سنی سینٹرل وقف بورڈ کے وکلاء نے بھی سروے کے خلاف اپنے دلائل پیش کیے، جبکہ ہندو فریق کی لیگل ٹیم نے اس کے حق میں دلائل دیے۔ وہیں عدالت نے سروے کے طریقہ کار پر خود سخت خدشات ظاہر کیا اور محکمہ آثار قدیمہ کے افسر سے حلف نامہ طلب کیا، جس میں طریقہ کار کی تفصیل اور ڈھانچے کو نقصان نہ پہنچنے کی گارنٹی مانگی گئی۔ عدالت نے ہندو فریق کے وکیل کو پھٹکار بھی لگائی کہ سروے ٹیم ابھی بھی وارانسی میں اس لیے موجود ہے تاکہ جلد از جلد کارروائی شروع کی جا سکے۔ کورٹ نے مسلم فریق کو یقین بھی دلایا کہ بغیر عدالت کی اجازت کے سروے ٹیم اس کمپلیکس کو چھوئے گی بھی نہیں۔ ساتھ ہی معاملے کی سماعت جمعرات کو بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے بدھ کو کہا ہے کہ انہوں نے ایک پی ایچ ڈی اسکالر کو مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہونے کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے ریسرچ اسکالر ربانی بشیر کو کولگام پولیس کی معلومات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر سبیل کے کوڈ نام والے مشتبہ شخص کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر سبیل کا بنیادی طریقہ کار کالعدم دہشت گرد تنظیموں، حزب المجاہدین اور جماعت اسلامی کے لیے پردے کے پیچھے کام کرنا تھا۔ وہ نوجوانوں کی شناخت کرتا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا، انہیں مالی امداد دیتا تھا اور پھر انہیں دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہونے کے لیے تیار کرتا تھا۔ اس طرح کا دعویٰ جو ہے جموں کشمیر پولیس نے اب کیا ہے۔ افریقی ملک نائجیریا میں فوجی بغاوت ہو گئی ہے اور صدر محمد بازوم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ فوج نے نائجیریا میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ فوج نے بدھ کو رات گئے صدر مملکت محمد بازوم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور صدر بازوم کو ان کی سرکاری رہائش گاہ میں نظر بند کر دیا ہے۔ صدارتی دفتر نے فوجی اقدام کو ریاست کے خلاف بغاوت قرار دیا ہے۔ فوج نے دعویٰ کیا کہ صدر محمد بازوم صدارتی محافظ دستے کے کمانڈر جنرل کو ہٹانا چاہتے تھے، جس پر فوج نے ان سے استعفیٰ مانگ لیا تھا، لیکن صدر محمد بازوم نے انکار کر دیا۔ وہی آمرانہ اقدام پر سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے اقتدار پر قبضے اور جمہوری طرز حکمرانی کو نقصان پہنچانے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وہیں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک نے بھی جمہوریت پر شب خون مارنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔